بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم پھر بھی ذرا بلند کر سکتے یہ ماہ رمضان ہے اور اس ماہ رمضان میں انسان بیمار ہو جاتا ہے. یقین فرمائیں کہ اللہ کو ہماری بیماری کا احساس ہے. وہ اپنے واجبات کم کر دیتا ہے. اتنی احساس ہے کہ عبادت کو آسان کر دیتا ہے. فرمایا کہ اگر کوئی آدمی روزوں میں بیمار ہو جائے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں, ڈاکٹر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ میں بیمار ہوں یا نہیں. ایک نیا مسئلہ ہے جو ڈاکٹر صاحبان اگر تشریف رکھتے ہیں وہ محسوس نہ فرمائیں کیونکہ یہ مسئلہ ہے, اسی لیے میں بیان کر رہا ہوں. اسے کسی کی پوچھنے کی ضرورت نہیں. میرے امام سے پوچھا کیا کہ مولا بیمار جو ہوتا ہے اس کی بیماری کی حد کیا ہے؟ جو بیمار ہوتا ہے اس کی بیماری کی حد کیا ہو؟ سبحان اللہ, جو ہر حد کو جانے اسے امام. تمام حدود کو جو بیان کروایا مولا کہ بیمار کی حد کیا ہوتی ہے. فرمایا کہ خالق فرماتا ہے قرآن میں کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, انسان اپنے آپ کو سب سے بہتر جانتا ہے. سبحان, خود انسان اپنے آپ کو زیادہ جانتا ہے, بہتر جانتا ہے. اسے پتا ہے کہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں یا نہیں رکھ سکتا, روزے کی ہمت مجھ میں ہے یا نہیں ہے. اب یہاں پھر مسئلہ آ گیا. اگر ایک آدمی کو یقین ہے کہ مجھے روزہ رکھنے کی ہمت ہے اور ڈاکٹر بے شک کہتے ہیں کہ روزہ رکھنا نقصان دہ ہے, ڈاکٹر کی پرواہ نہ کرے, اپنا فیصلہ اپنا فیصلہ. اگر اسے یہ یقین ہے کہ روزہ رکھنا میرے لیے نقصان دہ ہے اور ڈاکٹر کہے نہیں نقصان نہیں ہے, تو یہاں روزہ رکھنا ضروری ہے, ڈاکٹر کی بات ماننا ضروری نہیں. اپنے آپ کی بات خود بیمار سمجھ سکتا ہے کہ وہ کتنا بیمار ہے. میں کیا کہتا ہوں, وہ یقین کی منزل ہے, دکھاوے کی منزل نہیں کہ وہ اسے خود پتا ہوتا ہے کہ میں نے روزہ رکھنا ہے, رکھ سکتا ہوں یا نہیں. ورنہ اگر نہیں رکھ سکتا تو ایک مد دعا جو گندم قرمہ روزانہ ایک روزے کا ایک مد دعا دے دیا کرے.
کسی فقیر کو، کسی ایسے مومن کہ جو روزہ رکھے گا اس کا روزہ پورا کیا جائے گا، آپ کا زازہ بھی پوری جائے گا۔ بلا بلا صلوات پھر بھی بلند تک صلوات اللہ۔ یہ مہینہ اس آیت الکرسی کے موضوع سے یہ دروس جاری ہے۔ رات جہاں بات ہوئی آواز آئی برکت صلوات یہ موضوع آیت الکرسی کے حوالے سے بیان کیے جا رہے ہیں۔ آج یہ چوتھا درس ہے کہ جس میں ہم اسی آیت الکرسی ہی کے بارے میں بحث کرتے چلے آ رہے ہیں کہ کرسی جس کی جمع اکراس ہے، کرسی کی جمع اکراس، کرسی کرس سے مشتق ہے، کش ریسی بالکس، کسر سے مشتق ہے کہ جس کے معنی ہیں اصل، اساس، بنیاد۔ تین معنی آتے ہیں کسی شے کی اصل۔ ابھی سے بات اور فرمائیں جو میں کہنے لگا، کسی وجود کی اصل۔ پھر اس کو ذرا اور بڑھاتے ہیں، موجودات کی اصل۔ اب موجودات کو جتنی آپ لے جائیں گے وہ موجودات اصل کیا ہوگی؟ کرسی۔ یعنی جتنی موجودات ہیں ان تمام موجودات کی اصل، اساس، بنیاد، اس کو کہتے ہیں کرسی۔ ٹھیک ہے، اب کرسی کی اصلیت کیا ہوگی کہ یہ کرسی، اس کے معنی ہے کسی شے کی اصل۔ میں ابھی لفظ کہتے ہیں اسی اصل کو کہتے ہیں اصل الوجود۔ تیرے ساتھ خدا کے لیے آج ذرا کچھ بہت ہی باریک بات کہنی ہے۔ اللہ کرے کہ میں وہ باتیں آپ تک پہنچا سمجھا سکوں، چونکہ وہاں ان 14 کو توحید سے ملا کے جدا کرنا ہے۔ انہیں توحید سے ملا کے اختراع کرنا ہے، جدا کرنا ہے، علیحدہ کرنا ہے، تاکہ یہ رہے وہ چونکہ اس لیے ابھی سے بات کی جو میں بنیاد باندھ رہا ہوں وہ ہے اصل، اور اس سے ہے اصل الوجود۔
کل پھر میں نے عرض کیا کہ لغت میں یہ تین معنی ضروری ہیں، اصل، اساس، بنیاد، اور اصطلاح میں بھی ڈھیر، بنیاد، باعث قیام اور امتیاز، وہاں بھی یہ چار چیزیں، اصطلاح میں بھی چار چیزیں کرسی کے حق میں جاتی ہیں، لغت میں بھی تین چیزیں کرسی کے حق میں جاتی ہیں۔ اب کرسی کے اور عرش کے بارے میں کتاب ہے علامہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کی التوحید، اس التوحید میں حنان ابن سدیر نے امام جعفر صادق علیہ السلام میرے امام سے پوچھا کہ مولا عرش کیا ہے اور کرسی کیا ہے؟ خدا گواہ یہ اسی سے پوچھا جا سکتا ہے جو جانتا ہے، جو نہیں جانتا اس سے کوئی سوال نہیں کرے گا۔ میرے امام سے پوچھا مولا عرش کیا ہے اور کرسی کیا ہے؟ اس وقت میرے امام نے فرمایا حنان سنو، خدا گواہ جیسے علم امام جیسے ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، بحر مسجور نے فرمایا تو نے بہت بڑی بات کی ہے مجھ سے پوچھنے کے لیے، سدیر سنو، یہ عرش اور کرسی اللہ کے غیب کے دو کبیر دروازے ہیں۔ غور نہیں فرما رہے، لیکن دروازے سمجھانے کے لیے نہیں لکھا ہے، اللہ کے قریب کبیر ترین باب ہیں، غیب کے باب ہیں، غیب کے باب ہیں یہ، ابھی تک نہیں بات سمجھ آیا، غیب کے باب ہیں عرش بھی اور کرسی بھی۔ اب دنیا ڈھونڈے کہ اللہ کے ابواب کون ہیں؟ نحن ابواب اللہ، ہم باب الہ۔ یہ انا مدینۃ العلم وعلی الباب، دروازے سے باب سے آؤ، بابا ابواب، اب یہ سمجھ آ گیا، یہ دو اللہ کے غیب کے دو باب ہیں کہ جن کی تہ تک پہنچنا حنان تمہاری عقلوں میں وہ وسعتیں نہیں ہیں کہ تم ان کی حقیقتوں کو سمجھنا تمہاری حقیقتوں سے مانگنا۔ فرمایا کہ سنو، یہ جو کرسی ہے اللہ کے اس غیب کا، توجہ فرمائے، کرسی اللہ کے غیب کا وہ ظاہری دروازہ ہے، اللہ ظاہری، یہ کرسی اللہ کے غیب کا ظاہری دروازہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے جب بھی کوئی غیب ظاہر ہوگا دروازہ اسی کرسی سے جو فرمایا میں شاہد کرتا جب بھی اللہ کا کوئی غیب ظاہر ہو تو اس کے غیب کا یہ ظاہری دروازہ یہ کرسی ہے کہ جو کرسی اصل کے معنی میں ہوتے ہوئے مطلع ایجاد و ابتدا، اب تو کراچی میں مجھے لفظ کہنے کی اب زیادہ بار بار نہیں، مطلع ایجاد و ابتدا یعنی پوری کائنات کی ایجاد کا مرکز یہ کرسی ہے، تمام کائنات کی چیزیں اس کرسی سے بنی۔ اب کرسی کیا ہو گیا؟ اصل الوجود، اصل الوجود، اصل الوجود جیسے ساری ایجاد و ابتدا جس کے ذریعے سے ہوئی، تمام چیزیں خلق ہوئی، موجودات خلق ہوئے، میں کہہ رہا ہوں توجہ فرمائے، یہی بحث کرتی ہے، خلق ہوئے، خلق اس کرسی سے ہوئے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، ساری
ظاہر ہوئی. توجہ فرماتے جائیں. یہ کیا ہے؟ مطلع ایجاد و ابتدا. ہر شے اسی سے بنی ہوئی. اب یہ برکت کون ہوا بننے کا؟ کرسی. ساری موجودات کا وجود کا منبع کون ہے؟ مرکز کون ہے؟ مصدر کون ہے؟ ساری موجودات اس سے بنی ہوئی. ٹھیک ہو گیا؟ ساری موجودات اسی سے بنی ہے. جب کل موجودات اسی کرسی سے بنی ہے، اب جو صاحب کرسی ہو اسے حق ہے کہے سلونی. میں کیا کہہ رہا ہوں جناب؟ جس کے سامنے ہر شے ہے. صحیح. اب جب ساری موجودات ہر شے اسی سے وجود میں آئی ہے تو مطلع ایجاد و ابتدا ہے کرسی. اب اس کے بعد پھر میرا معصوم فرماتا ہے اللہ جی مولا یہ جو عرش ہے یہ اللہ کے غیب کا باطنی دروازہ. قربان ہو جائے. اے آپ ساتھ رہے. جو علم اللہ کا اس کی مشیت سے نکل چکا ہے. میں قربان ہو جاؤں. نفس میں نے آج کیا کہ آج لفظ کوشش کی جائے. جو علم اللہ کا اس کی مشیت سے نکل کر امضا ہو چکا ہے، مقدر ہو چکا ہے، قضائے فعلی میں آ چکا ہے. ابد سے لے کر انتہا تک جتنا علم ہے یہ اللہ کا عرش ہے. اسی عرش کا حامل امام. ابھی ویسے جہاں سے جب سے یہ علم تقدیری ہے، علم قضائی ہے، علم تقدیری، علم قضائی، علم تدبیری اور علم ارادی، علم مشیتی، جتنے علوم ہیں خالق سارے کے سارے جب مشیت سے گزر قدر و قضا سے نکل کر فعل میں آتے ہیں تو وہ سارا علم اس علم کے مجموعے کا نام عرش ہے اور اسی عرش کا حامل امام. ابھی یاد بات ہوتی. اس لیے اتنی عظمت ہے اس عرش کی کہ خالق نے اسے رب العرش العظیم کہا ہے. مجھے عظیم عرش کے رب کی قسم. وہ عظیم عرش کون ہے؟ جسے رب العرش العظیم، عرش عظیم کا رب. تو پھر کوئی تو رب ہے، کسی کا تو رب ہے، کوئی تو عرش عظیم ہے. اب معلوم ہو گیا کہ کرسی کون ہے اور رب کون ہے. اب یہ اس میں فرمایا کہ یہ اس اللہ کا باطنی دروازہ ہے. اس لیے اسے بار بار کئی ثم استوى على العرش ادھر نہیں جاتے رب العرش عما یصفون، یہ قرآن میں آیات موجود ہیں، ادھر جاتا تشریح کی طرف. اب ہو گیا کہ یہ جو رب ہے، یہ جو عرش ہے، یہ اللہ کا باطنی دروازہ ہے غیب کا، اور کرسی اللہ کا اس غیب کا ظاہری دروازہ ہے. صاحبان یہ تشریف رکھتے میں بات کو اب شروع کرنے لگا. لہذا یہ کرسی اصل وجود ہے. تمام موجودات عالمین. اب اگر آپ میرے ساتھ ہیں
تو میں بات کو آگے بڑھاؤں گا. اب یہ 14 اصل ہے. اب خدا کہ مجھے لفظ ملے، اب یہ رٹا ہوگا نہیں، اب اللہ کے لفظ آ جائیں. 14 اصل ہے، اصل تمام موجودات. میں اب خدا کے بات رہے تاکہ آپ کی توجہ سے خدا کے لفظ میرے ذہن میں آ جائے کہ 14 اصل ہے. ابھی موجودات بنے نہیں، علم الہی میں نہیں. جب ابھی موجودات علم الہی میں ہے تو پھر اصل کہاں ہے؟ اصل موجودات علم الہی. اور میں دیکھیں بات تو اسی لیے یہ جملہ میں کہتا ہوں، اسی لیے سرکار ہم زیارت میں ان 14 کو کہتے ہیں السلام علیکم یا اصل القدیم والفرع القریب. قدیم اصل والو، قدیم صلی اللہ محمد و آل محمد. زیارت امام میں یا اصل القدیم، اے وہ کہ جن کی اصل قدیم ہے. اصل جن کی اصل، یہ وہ 14 ہے کہ جن کی اصل قدیم ہے. فرع ان کا اس دنیا میں آنا، ظہور کو بھی بحث کریں گے. وہ کریم ہے، وہ فرع ہے. اصل کیا ہے؟ قدیم. جب یہ اصل قدیم ہے، وہ بھی قدیم ہے، ان کا اصل بھی قدیم ہے، تو پھر یہ قدامت میں تھے کہاں؟ توجہ فرمائے. اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں، بات مشکل ہے، خدا کرے آسان ہو جائے. کہاں تھے؟ قدیم. یہ بھی اصل القدیم. یہ میرا جملہ نہیں، معصوم کا جملہ ہے. اے 14 تمہاری اصل قدیم ہے اور تمہاری فرع ظہور تمہارا کریم ہے. اصل قدیم ہے. جب اصل قدیم ہے تو پھر یہ کہاں ہوں؟ علم الہی میں تو قرآن ہے بابا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ کہاں ہے؟ صحیح آپ توجہ فرمائیں، خدا کے لیے میری بات سمجھیں. اب میں توحید اور ان کے درمیان میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں کراچی میں. 14 اللہ کی ضمیر ذات میں تھے. اور نہیں فرما رہے میں کیا کہہ رہا ہوں. ضمیر تو فرمائے ضمیر ذات میں. کیا کریں، ہمیں لفظ ضمیر بھی خالق کو سمجھانے کے لیے کہنا پڑتا ہے. کیا کریں، اردو کوتا ہے سمجھانے میں. اس کی ضمیر ذات میں علماء کرام تشریف رکھتے ہیں خدا کے لیے. اور میری یہ لفظ طے ہو رہی ہے، ضمیر ذات میں یہ خدا نہیں ہے. ضمیر ذات میں، اس کی ضمیر ذات میں ازل سے صفات کی طرح متمکن تھے، عین ذات کی طرح نہیں. اللہ کی عین ذات کی طرح نہیں، صفات کی طرح
متمکن تھے. کیسے؟ وہ علیم تھا، یہ علم تھے. وہ قدیم تھا، یہ قدرت تھے. وہ حکیم تھا، توحید کو بچا دیا ہے. توحید بچ گئی ہے. واہ، توحید بچ گئی ہے. میں کیا کہوں؟ آپ پر احسان میں سمجھتا ہوں بہت بڑی لفظ خالق کا احسان ہے کہ یہ ہو گئے، وہ ہو گئے. یہ ضمیر ساتھ میں متمکن تھے ازل سے. ان کا حیثیت اولیہ کیا تھا، مقام اولیہ کیا تھی؟ ان کی اولی حیثیت قدیم تھی، لیکن کیا کیفیت تھی کہ وہاں یہ صفات کی مانند تھے، صفات کی طرح تھے، عین ذات کی طرح نہیں تھے. اسی لیے تو جب اللہ نے ان کو وہاں سے ان کا حبوط ہوا، نزول ہوا، پیدا نہیں ہوئے. کیا کہہ رہا ہوں بابا؟ وہاں سے علم الہی سے، ذات ضمیر الہی سے اب ان کا حبوط کے معنی تنہا بتائے جبرائیل. اب آئے نا جبریل، نازل ہونے کو حبوط کہتے ہیں. اب جب ان کا حبوط ہوا، اب ان کی اصل کیا ہو گئی؟ قدیم. اب جب انہوں نے آ کے کہا اول ما خلق اللہ نوری، یہ ان کی فرع ہے، اصل نہیں. یہ تو ان کا ظہور ہے. اول ما خلق اللہ نوری ان کا ظہور ہے، ان کی فرع ہے، ان کا وجود ہے، ان کا سامنے آنا ہے، ان کی نبوت ہے. چہرہ نبوت علماء خلق اللہ نوری وبوت ہے. اب جب ان کا آیا تو اب ان کا وجود، ان کا ظہور کیا ہو گیا؟ ظہور حادث ذاتی ہے. اصل جو ہے وہ قدیم زمانی ہے. اللہ قدیم ذاتی ہے. اگر وہ ذات نہ ہوتی تو ضمیر ذات میں کہاں ہوتے؟ اللہ ہو گیا قدیم ذاتی، یہ ہو گئے قدیم زمانی. ظہور ہو گیا حادث ذاتی، تاکہ یہ یہاں آ گئے، سامنے آ گئے، بری ہو گئے، چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے والے ہو گئے. یہ تو آئے ہماری، دیکھیں آئے، بنایا اپنے لیے ہے، احسان ہم پہ کیا، ہمارے لیے بھیجا. اور نہیں فرما رہے ان 14 کو اللہ نے بنایا اپنے لیے ہے. ہم پہ احسان کر کے ہی ہماری طرف بھی. اب یہ جو یہاں آئے ہیں، ان کا یہ جو یہاں کی آمد کا جو وجود ہے، یہ فرع ہے اس اصل وجود کی. جب اصل وجود، اب ان کا وجود کیا ہو گیا؟ اصل وجود. خدا کی لفظیں اتنا اونچا لے جائیں جتنی آل محمد بلند ہے.
مجھے کچھ کہنا ہے جناب، یہاں کہنا ہے، اس لیے میں بار بار، اس لیے کہ اب یہ 14 کیا ہو گئے؟ اب ان کے قول و فعل و عمل کا نام، دیکھنے کا نام، بیٹھنے کا نام، لیٹنے کا نام، سننے کا نام، بلانے بھگانے کا نام شریعت۔ یہ پابند وہی نہیں، یہ وحی کے پابند نہیں ہے، وحی کا، یہ ان کا دیکھیں میں کہتا ہوں یہ ان کا ظرف ہے، انہوں نے کہا ہم اللہ نہیں ہیں۔ اگر یہ کہہ دیتے ہم اللہ ہیں، کون ہے؟ کون انکار کرے؟ ان کا، دیکھیں ان کا، خدا کا ان کا، اللہ کا انتخاب ہے، ان کا بہت بڑا، کہ اب ان کو کیا بنایا؟ سبحان اللہ۔ اب ایک جملہ پر مجھے پھر نہیں جو بتا گا خطبہ ذہن میں آ جاتا ہے، اللہ اکبر۔ پھر یہ ہوا کہ اب اللہ نے ان 14 کو بنایا اصل الوجود۔ دیکھیں ساری ان کی ہر حرکت کا نام شریعت ہے، ان کی کوئی حرکت غیر شرعی نہیں، شریعت سے باہر ہوں معاذ اللہ۔ ان کے ہر عمل شریعت ہے، ان کا ہر عمل شریعت ہے بابا، جو کہیں قول فعل عمل ہر شریعت۔ اللہ کا پورا قانون جب بن گیا، ان کے ماننے کو دین کہا، ان کے عمل کو شریعت کہا، ان کے وجود کو ماننے کا اسے دین کہا، اور ان کے کیے ہوئے عمل پہ عمل کرنے کو شریعت کہا۔ یعنی ان کا ماننا دین ہو گیا، ان کا عمل پر عمل کرنا شریعت ہو گیا۔ یہی فرق رکھا، ان کی شریعت پر عمل کرو گے، انہیں مانے بغیر جہنم۔ ان کو مانے بغیر عمل کیا، وہ عمل کی جگہ نہیں دے گے۔ ہاں اگر اگر ہمیں مان کے پھر عمل کیا، کوئی کوتاہیاں ہوئی، ہم 14 شفاعت کریں گے۔ ایک نہیں 14۔ ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ سبحان۔ اب کیا ہو جائے گا؟ پورا ابھی بات ویسا بھی شروع پورا دین، اسی دین میں جسے ہم ادلۃ الفقہ کہتے ہیں، ادھر قریب جانا چاہتے ہیں، اس میں اصول کی کیا تعریف، دین میں اصل کی کیا تعریف۔ کل علم مادیات میں نے اصل کو بیان کیا، آپ فرمائیں کہ دین میں، دین جو آپ کا کوئی دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا دین ہے، اس اللہ کے دین میں اصل کیا چیز ہے؟ ابھی دیکھتے ہیں، فرمائے صاحبان علم تشریف رکھتے، ایک جملہ مجھے فرما دیں کہ آپ کے دین میں اصل کیا ہے؟ اصول دین، فروع دین کہاں سے بنے؟ یا
اصول دین فروع دین ہیں یا نہیں ہے؟ ہے نا؟ اصول دین اور فروع دین کسی اصول کے بعد بنے ہوئے، پہلے اصول ہوگا پھر یہ بعد میں بنے. یہ نہیں کہ اصول دین فری کے بعد پھر اصول بنے، نہیں، اصول پہلے ہوگا، اصول دین فروع دین بعد میں. اب جو اصول ہے دین میں، تو اصول کی تعریف، اصول کی تعریف یہ ہے کہ جس کے علم پر اللہ کا وجود قائم ہو اسے دین میں اصل کہتے ہیں. غور نہیں فرما. کیا کہتے ہیں؟ توحید جس کے علم پر قائم ہو. میں کیا کہتا ہوں؟ علم توحید جس علم پر قائم ہو، وہ قائم ہونے والا علم دین کی اصل ہوتا ہے. خالق دیکھیں، اللہ اصل الوجود نہیں ہے. موجودات کا اصل اللہ نہیں ہے. اب میرے ساتھ ذہن ملا جی، ادھر ادھر کی ذہن چھوڑ دے خدا کے لیے. اللہ اصل الوجود نہیں ہے. جتنی موجودات ہیں عالمین کی، ان کا اصل وجود اللہ نہیں ہے. موجودات کی کا اصل وجود یعنی جس کے وجود سے عالمین بنے وہ اللہ نہیں ہے. اللہ کرسی ہے نہیں ہے، تو کرسی تو اصل وجود ہے. اچھا میں دو جملے کہتے ہیں ذرا آسان ہو جائے. اللہ کی تخلیق کے دو طریقے، ایک عالم خلق، ایک عالم امر. عالم امر اور عالم خلق میں دیکھیں، اصل کسی شے کے وجود کی اصل وہ ہو سکتی ہے، اس وجود اور اصل میں کوئی نہ کوئی مناسبت کا ہونا ضروری ہے. موجود کی مناسبت ہو اصل کے ساتھ، تب جا کر وہ اس وجود کا اصل بنے گی. اب اللہ عالم خالق بھی ہے اور عالم عامر کا بھی خالق ہے، لیکن اللہ کی نہ عالم خلق سے کوئی مناسبت ہے نہ عالم عامر سے کوئی مناسبت ہے. کیا اللہ کی عالم خلق سے کوئی مناسبت ہے؟ وہ تو مادے سے بنا. کیا عالم عامر سے کوئی مناسبت ہے؟ وہ تو اس کے حکم سے بنا ہے. تو پھر عالم خلق اور عالم امر ان کا وجود اس اصل وجود سے منسوب ہوگا جس اصل سے ان کی مناسبت ہوگی. میں بہت بڑی بات کہہ کے آگے بڑھتا ہوں. اب ان 14 نے کہا انا للہ فانا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہم نے پلٹ کے جانا ہے. اس لیے کہ 14 کی اصل توحید ہے. اور یہ فرما رہے ہیں 14 کی اصل کون ہے؟ 14 کی اصل توحید ہے. 14 اس کے نور سے بنے ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ 14 اس کے نور سے بنے ہیں. 14 کی اصل کون ہے؟ اللہ. یہ جو کہتے ہیں انا للہ ہے، کون کہہ رہے ہیں؟ یہ 14 کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف پلٹ کے جائیں گے. ہم وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ کی طرف پلٹ کر جائیں چونکہ ہمارا اصل وجود وہ ہے. باقی جتنی عالمین ہیں ان کی رجعت 14 کی طرف ہو.
کی رجعت اللہ کی طرف نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ ان کا اصل وجود ہی نہیں ہے۔ ان کا اصل وجود امام زمانہ ہوتا ہے، یہ 14 ہے اصل وجود۔ عالمین کے اصل وجود کون ہے؟ 14۔ تو پھر عالمین کی رجعت کن کی طرف ہوگی؟ کون حساب و کتاب لیں گے؟ کون جنت میں بھیجیں؟ رجعت کا مرکز کون ہے؟ جو اصل الوجود ہے، عالمین کا اصل الوجود کون ہے؟ امام۔ عالمین کی رجعت ان کی طرف ہوگی، اللہ کی طرف نہیں۔ جب یہ ظہور فرمائیں گے ان کی طرف ان کی رجعت ہوگی، ان کی بارگاہ میں آئیں گے، جب آگے کھڑے ہو جائیں گے اس وقت کہا جائے گا القیا فی جہنم کل کفار علی، محمد علی کافرو عنیدو کو جہنم بھیجتے جا۔ یہ کیا رجعت کن کی طرف؟ اصل وجود اللہ نہیں ہے، عالمین کا اصل وجود جن سے مناسبت ہوگی، جن سے مناسبت ہے وہ اصل وجود ہوگی، دوسرے تو اصل وجود اللہ اصل وجود نہیں ہو سکتا، ان کی مناسبت ہے اس سے۔ ان 14 کو اللہ نے اپنے نور سے اختراع فرمایا۔ میں دہرایا ہوا جملہ کہہ کے آگے بڑھوں۔ اب جب اللہ نے ان کو اپنے ضمیر ذات سے صفت کی حیثیت میں تھے، اب جب انہیں مقام موصوف دے کر وجود عطا کیا، صفات وہی نہیں رہ گئی۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے خالی بھیج دیا چلے جاؤ، نہیں، اپنی صفات انہیں دے کے بھیجا۔ ان کو خالق اپنی صفات دے کر بھیجا۔ صحیح میں دیکھ کر بھیجا کہہ رہا ہوں، دے کر بھیجا۔ بے شک وہ قدیر ہے، ان کو اپنے نور کا جتنا حصہ اس نے چاہا ان کو عطا کر کے بھیجا۔ میں نے ایک مثال میں کہا تھا یہ جدا ہو گئے لیکن کمالات یہ خالق کے لے کے آئے ہیں۔ میں نے یہ مثال دی تھی کسی مجلس میں، جیسے سمندر سے آپ ایک ڈول نکال لیں، آپ اس ڈول میں دیکھیں کتنی نمکیات ہیں، سمندر میں دیکھیں کتنی نمکیات ہیں، جو نمکیات سمندر میں وہی ڈول میں۔ سمندر میں 30% نمکیات ہیں، ڈول میں بھی 30%۔ یہ نہیں ہے کہ ڈول میں تھوڑے ہو جائیں اور سمندر میں زیادہ ہو جائیں۔ پھر کمالات خالق نے ان کو کتنے فیصد دیے؟ جتنے اپنے کمالات فیصد رکھتا ہے ان کو دی۔ اب یہ بنیاد کون ہوتا ہے توحید کی؟ اصل وجود کون ہوا؟ اصل کون ہوتا ہے؟ کرسی، اسی میں بیٹھ رہی کرسی سے بات کر۔ اصل وجود کون ہوا؟ امام۔ اب اگر عقائد میں سے امامت کو نکال دیا جائے قیامت تک توحید ثابت ہی نہیں ہو۔ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، اگر آپ
तौहीद को निकाल दिए, इमामत को निकाल दी। अब खुदा के लिए जिन्होंने इमामत को उसूल दीन से निकाला है वो तरद्दुद करें, वो सोचे कि हमने कितनी बड़ी जाति की हुई है, वो सोचे हमें नहीं। काफिर के लिए, मुनाफिक के लिए, मुकद्दर के लिए बोली, मुनाफिक मीठी बोली, नारा अब हुआ जनाब, इसीलिए जो इमाम होता इल्म इमाम पर, इल्म इमाम ही की बिना पर खालिक मालूम होगा। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, इनके सबब से मालूम है। आपसे मालूम है? आप अपने घर के कोने में रजाइयाँ नहीं जानते, पोछड़ कितने, हमारे कपड़े कितने हैं, यार तो ही समझाएंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, कोई शायद गुम हो जाए तो पूरे कमरे को ढूंढते रहते, वो समझाएंगे तौहीद किसे कहते हैं। बता रहे जो बेटियों से पूछे वो नहीं समझा। बताएं क्या हुआ ये। अच्छा चलिए माशाल्लाह आप खुश हो गए। अब हुआ ये कि अब इल्म की असल क्या हुआ, तौहीद का असल कौन है, जिस पर तौहीद कायम है, कायम वो इल्म इमाम है। इसलिए इल्म इमाम असल है, इमाम तौहीद की असल इमाम, इसलिए कायनात का असले वजूद इमाम है। और इमाम बीज की मानंद है, बीज। सुभान, इससे तना भी निकलता है, जड़ें भी निकलती हैं, शाखें भी निकलती हैं, पत्ते भी निकलते हैं, फल फूल भी आके बारावर भी होता है। जब बारावर होकर मुकम्मल ये 14 शजर बनते हैं, इन्हें शजराए तैयबा कहते हैं। और ये अल्लाह का शजराए तैयबा है, मुखालिफ शजराए खबीसा है, उधर मुखालिफ शजराए खबीसा है, शजराए तैयबा, शजराए तैयब खबीसा लिखा हुआ है यार, उधर जाते नहीं, हमें क्या जरूरत है, हमें शजरा तैयबा की जरूरत है। उन्हीं के साए में बैठना चाहते हैं ना बाबा। ये किसकी मानद होता है इमाम? बीज की मानद। अब उसके असरात कहाँ तक होते हैं? फल तक, फल। चलो आपको खुश होगी बात सुना दे। सरकार की बात है, मैं मेराज पर गया, वही जिल्दा बात और इत्तेफाक के खोला कि अभी शादी भी बैठे हुए, मैंने कहा बात हो गई। सरकार फरमाते हैं मैं मेराज पर गया, सुभान अल्लाह। ये चांद कभी देखा? चल दो बातें सुना देते। चांद देखा? इमाम ने फरमाया चांद के दो चेहरे हैं। ये जो चांद चमकता है, चांद कभी इस चांद पे लिखा हुआ कभी देखा? सरकार अली का नाम नजर आया या नहीं? क्या कौन गया है लिखने के लिए? कोई तो जात है जिसने अली का नाम चांद में लिखा। सरकार फरमाते हैं कि साहबी से कि जब मैं शब मेराज गया तो मैंने चांद का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो अहले आसमान के लिए चमकता है, नीचे वाला अहले जमीन के लिए चमकता है। तो दो चेहरे हैं, ऊपर वाला चेहरा अहले आसमान के, नीचे वाला चेहरा अहले दुनिया के लिए। फरमाया जो ऊपर वाला चेहरा है उस चेहरे पे लिखा है सूरज के, अल्लाह नूरुस समावात वल अर्द। मैं क्या कहता हूं? अल्लाह नूरुस समावात वल अर्द, ऊपर वाले हिस्से के चेहरे पे लिखा है। फरमाया ये जो नीचे चेहरा है इस चेहरे पे लिखा है मुहम्मदुन वालियुन नूरुन अर्ज़ी, जमीनों के नूर का मरकज मुस्तफा अली। अब फिर सरकार
چکے ابھی مسائل بھی عرض کرنا ہے، بات پھر کل یہیں سے شروع کریں گے۔ پھر فرمایا کہ جب گئے سرکار جنت پر، جنت میں تو جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا ان کی جنت کا کیا نام ہے؟ کیا ہے جنت کی کتنی جنت ہے؟ اچھا ساری بات میں بتاؤں جو بھی سوال کرے آگے خاموشی ہے۔ سرکار نے فرمایا جنت کے دروازے پر لکھا ہوا تھا، سرکار کتاب ابھی میرے پاس موجود ہے، فرمایا لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ۔ جنت کے دروازے پر، بابا کسی اور دروازے پر نہیں ہے، جس میں ساری دنیا نے بعد حساب و کتاب جس جنت میں جانا ہے اس جنت پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبحان علی ابن ابی طالب ولی اللہ۔ میں نے کتنی بڑی بات کہی ہے، آپ توجہ نہیں فرمائی۔ دیکھیں محمد الرسول اللہ کہا، لیکن جب علی کا نام آیا علی ابن ابی طالب کہا، جس ابو طالب کا نام جنت کے دروازے پہ لکھا۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کا نام جناب علی ابن ابی طالب ولی اللہ والفاطمہ سبحان اللہ آمت اللہ، اللہ کی کنیز کا نام جناب فاطمہ ہے، الحسن والحسین صفوت اللہ ہے، حسن و حسین اس کے چنے ہوئے ہیں۔ آگے لکھا ہے مبغضی پہلا محبیہم رحمت اللہ ہے، مبغضیہم لعنت اللہ ہے، جو ان کے محب ہیں ان پہ رحمت ہے، جو ان کے دشمن ہیں ان پہ پہلی نوچندی ماہ رمضان ہے۔ مجھے فرمایا گیا ہے کہ آج میرے امام کے اس بیٹے کا ذکر کریں جنہیں علی اکبر کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ سیدہ سے قبول فرمائے، دنیا کیا جانے کہ جناب علی اکبر کیا تھا۔ میرا امام فرماتا ہے کہ ساری دنیا کی قیمتیں ایک طرف، میرا علی اکبر اتنا قیمتی تھا۔ ماشاءاللہ سیدہ سے قبول فرمائے، رو لیا کرے، بڑی مشکل سے ایسے ماحول بنتے ہیں۔ فرمایا کہ جو شخص میرے علی اکبر کے غم میں جس کی آنکھیں پرنم نہ ہوں، انہیں چاہیے کہ وہ کوشش کرے کہ میرا علی اکبر جوان اس دنیا میں جائے اور اس کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے۔ ماشاءاللہ سیدہ سے قبول فرمائے، یہ وہ علی اکبر ہے، دور دراز سے لوگ آتے اور میرے امام سے کہتے آقا ہم نے رسول کی زیارت کرنی ہے۔ آپ شبیہ رسول کو لے آئے، سرکار دو امام حسین علیہ السلام علی اکبر کو لے کے جاتے، لوگ زیارت کرتے، کہتے ذرا چل کے بھی دیکھیں ان کی چال بھی رسول جیسی ہے، اللہ کہتے ذرا تھوڑی سی بات بھی کریں ان کی گفتار رسول دیتی ہے۔ اللہ جانے کس صبر کے ساتھ ایک جملہ جلدی سے میں کہہ کے آگے بڑھوں، خدا کی قسم جب علی اکبر کے لاشے کو ہاتھوں پہ اٹھایا نا، آسمان سے ندائی حسین تیرے صبر پر ملائکہ بھی تعجب کر رہے ہیں۔ اجرکم اللہ سیدہ سے قبول فرمائے، ان کے غم میں جتنا رو سکتے ہیں۔ ایک مجتہد نے آ کے امام حسین علیہ السلام کی ذریعے پاک پر آ کے کھڑے ہو کر سید مہدی قزوینی نے جناب علی اکبر کی شہادت پڑھی، بڑا گریہ ہوا،
آپ کو معلوم ہے کہ امام حسین کن بیٹوں کے درمیان میں ہیں؟ پہلی طرف 6 ماہ کا علی اصغر ہے، دوسری طرف جناب علی اکبر ہے۔ جب مہدی قزوینی پڑھتے پڑھتے کہتے ہیں کہ علی اکبر کو نیزہ لگا، خدا گواہ جب اس نے دوسری مرتبہ کہا نا علی اکبر کو نیزہ لگا، ایک خادم دوڑتا ہوا آیا، قزوینی پڑھنا بند کر دے۔ اجرکم اللہ سیدہ سے قبول فرمائے، قزوینی بیٹا پڑھنا بند کر دے۔ اس نے کہا کیا سبب ہے؟ جب تو نے کہا کہ علی اکبر کو نیزہ لگا نا، امام کی زری سے خون نے بہنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، زری سے خون نے نکلنا شروع کیا۔ سارا دن یہ روتا رہا۔ جب رات کو خواب میں گیا نا تو جناب سیدہ نے آ کے کہا قزوینی آج کے بعد بیٹا علی اکبر کی شہادت میرے بیٹے کے قریب نہ پڑھتا۔ یہ رو کے کہتا ہے شہزادی کیا میں نے غلط پڑھا ہے؟ کہا تو نے غلط نہیں پڑھا، اس سے زیادہ ظلم ہوا ہے، غلط نہیں پڑھا، بلکہ آج کے بعد نہ پڑھنا، جب سے تو نے پڑھا ہے۔ میری زینب نے بائی کے گلے میں باہیں ڈال کے پوچھ رہی ہے حسین بتاؤ میرے اکبر کا قصور کیا تھا؟ اجرکم اللہ سیدہ سے قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ سیدہ سے قبول فرمائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ اکبر، اجرکم اللہ۔ ماشاءاللہ، حوصلے سے، بالکل حوصلے سے۔ حوصلے سے۔ اب مجھے کچھ بھی فرمائشیں بھی ہے، اب میں دیکھتا ہوں کہ آ گیا میرا امام کربلا کی سرزمین، آ گئی 10ویں کی رات۔ ہر خیمے سے امام نکلتے ہوئے اس خیمے میں آئے جس میں جناب ام لیلہ علی اکبر کی حقیقی ماں بیٹے کو سامنے بٹھا کے علی اکبر کا چہرہ دیکھ رہی ہے۔ جب یہ منظر میرے امام نے دیکھا فرمایا ام لیلہ کیا کر رہی ہو؟ کہا اکبر آج کی رات کا مہمان ہے، کل اکبر نے ہونا نہیں، اس کا نقش اپنے دل پہ جما رہی ہوں۔ امام نے دعا دے کے خیمے کے باہر آئے، باہر آ کے آسمان کی طرف دیکھا، اذاندارو آذان کا وقت آیا، آذان کا۔ آپ آذان دیتے ہیں نا 10ویں کی رات کو، اس وقت میرے امام نے فرمایا علی اکبر آج آذان حجاج ابن مسروق نے نہیں دینی، آج تو آذان دے تاکہ تیری آواز دشمن بھی سنے کہ رسول کی آواز کہاں سے آ رہی ہے، تیری مائیں بہنیں تیری آخری آواز سنے۔ عزادار علی اکبر امام کا حکم سن کے گلدستہ آذان پہ آ کے کھڑے ہو کر آسمان کی طرف دیکھ کے فرمایا ہوا آج حسین کا بیٹا ایک سوال کرتا ہے، میرے ساتھ رہیں جو رونا چاہتے ہیں، میں سوال کرتا ہوں آواز ہے حسین کا بیٹا علی اکبر حکم کرو۔ رو کے کہا میں آذان دیتا ہوں، میری آذان کی آواز مدینے پہنچا۔ اللہ اکبر، مدینے پہنچا دے۔ ہوا نے کہا علی اکبر آذان دے، آواز پہنچ جائے گی۔ فرمایا اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ سیدہ سے قبول فرمائے علی اکبر کی آخری آذان۔ ماشاءاللہ سیدہ سے قبول فرمائے، یہی حق ہے، ایسے پرسہ دیا کرے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ خدا گواہ ہے جب آذان کی آواز آئی نا دوڑ کر جناب فاطمہ صغریٰ نے کہا نانی ام سلمہ جلدی آ۔ علی اکبر نانے کے روضے پہ آ گیا ہے اور آخری آذان دے رہا ہے۔ میں نے آواز آذان سنی، جب دوڑتے ہوئے آئی، دوڑتی ہوئی آئی، دیکھا نہ علی اکبر ہے نہ کوئی آذان دینے والا ہے۔ آسمان سے ندائی فاطمہ صغریٰ میرا آخری سلام، میرا آخری سلام۔ بھائی پہ
مجبوریاں بن گئی ہیں، علی اکبر نہیں آ سکتا۔ پروردگار کے گھر دوبارہ ایک معبود ہے کہ بات مقبول فرما، تمام مومن مومنات اور بانیان کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ الرحمن الرحیم۔